بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس تمنا اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گردنواہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت اور سکون عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں فلسطین کے مظلومون کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت اور آزادی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ تمام نعمتیں جن کے وہ مستحق ہیں ان کو عطا فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد آزادی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو حج کا جو دن ہے اس کے لیے بہت کم ایام جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور جو حجاج کرام وہاں جانے والے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور مناسک عمرہ اور دیگر عبادات اور زیارات کے اندر مصروف ہیں، اور ابھی مزید بھی انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے۔ تو یہ حج کا جو فریضہ ہے، جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جو اسلام کے آخری سالوں کے اندر اس کو فرض کیا گیا، اور جس طرح کہ ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس معاشرے کے اندر اصلاحات کی ضرورت تھی، ان میں ایک بہت بڑا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ حج کا تھا، اور حج کی انسٹیٹیوشن کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ ایون یہ کہ بعض اوقات وہ ذی القعدہ میں حج کرتے تھے، اور سال کے بعض اوقات 12 مہینے، بعض اوقات 13 مہینے کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس فریضے کو اس کی اوریجنل حالت میں ریسٹور فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ حج کی فرضیت کو تمام ارکان اسلام میں آخر میں، اور تمام جو اصلاحات تھی اس کے ساتھ جو ہے فرض فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود ایک حج فرمایا، اور آپ نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، اور ان صاحب نے دوبارہ سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے،
اور تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نعم ہاں کہہ دیتا تو یہ تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس کے اندر کتنی جو ہے حکمتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ نماز تو ہماری اوپر 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں کیا۔ من استطاع الیہ سبیلا۔ اور یہ حج کی جو عبادت ہے یہ بہت ہی کمپریہنسو اور انتہائی جامع عبادت ہے اور عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عظیم الشان عبادت کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر جو ارکان اسلام ہیں ان کی روح جو ہے وہ جمع فرما دی ہے، کہ آپ نماز جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں بدنی طور پر، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مالی طور پر، اور روزہ آپ ادا کرتے ہیں جسمانی طور پر، لیکن حج کے اندر یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ تمام کی تمام جو ہے وہ موجود ہیں۔ دوسری ایک حکمت کی بات حج کے فریضے کے اندر یہ ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، ان کے اندر ایمان بالغیب کی توثیق ہوتی ہے، ان کے اندر ایمان بالغیب جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ کون کتنی زکوٰۃ دے رہا ہے، کون کس کو دے رہا ہے۔ یہ اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالشہادہ کا مرتبہ عطا فرمایا حج کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ تمام آپ کی عینی مشاہدات میں ہوتے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان آپ سعی کرتے ہیں، منا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں، عرفات میں۔ یہ تمام جو مناسک ہیں ان کا ایمان بالشہادت کے ساتھ تعلق ہے، یعنی تمام چیزوں کو آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اور ان کی جو صورت ہے وہ مختلف ہے کس کے ساتھ؟ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے۔ اور اس کے اندر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی اسپرٹ بھی ہے کہ آپ جسمانی طور پر بھی وہاں پر موجود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور مال بھی وہ خرچ کرتے ہیں جو پاکیزہ ہے، اور اس کے ساتھ روزے کی اسپرٹ بھی ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں، اس کے اندر آرام کی قربانی دیتے ہیں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، اور مشقت اٹھاتے ہیں راستے کے اندر۔ اس کے اندر جہاد کی بھی اسپرٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو عبادات ہیں ان کا تمام کا خلاصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فریضے کے اندر جو ہے وہ جمع فرما دیا ہے، اور اس کی خوبیوں کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ تو آج ہم عرض کریں گے مختصراً کہ حج کے مناسک کیا ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ حکمتیں جو ہیں وہ کیا ہے۔ تو پہلی بات جو ایک حاجی کے لیے، معتمر کے لیے ہے، کہ جس کے بغیر نہ تو حج ہو سکتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ جب آپ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو آپ نماز کے اندر آپ کی انٹری ہوتی ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حج کے لیے اور عمرے کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے احرام۔ تو احرام کے بغیر عمرہ نہیں ہے، احرام کے بغیر حج نہیں ہے، اور احرام جب آپ باندھتے ہیں تو اس کے اندر 2 چادریں ہیں سفید قسم کی جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور آپ ان کو پہن لیتے ہیں، اور دائیں طرف آپ کا کندھا جو ہے وہ آپ اس کو کھلا چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ احرام جب آپ پہنتے ہیں تو آپ اس وقت نیت کرتے ہیں حج کی یا عمرے کی، اور جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔
آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، حج قران کے اندر یہ ہے کہ جو احرام آپ باندھ رہے ہیں اسی احرام کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آپ عمرہ بھی کریں گے اور اسی کے اندر آپ حج بھی کریں گے۔ اور حج تمتع کے اندر یہ ہے کہ آپ نیت کریں جب احرام باندھ رہے ہیں کہ آپ حج تمتع کریں گے، یعنی جب آپ عمرہ کر لیں گے تو عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آ جائیں گے تاکہ 7 یا 8 آف ذی الحجہ آپ منا کی طرف جائیں گے تو پھر آپ دوبارہ احرام جو ہے وہ باندھیں گے۔ تو یہ تو جو ہے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 رکعت پہلے غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بھی عطر آپ کو مناسب ہے اس کو آپ نے لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے تلبیہ کہنا ہے۔ اور یہ تلبیہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کی جو ہے مطلب اہمیت اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ بندہ اپنی بندگی کو، نیاز مندی کو اللہ کی بارگاہ میں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اور خوش اعتقادی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے۔ یہ ادا، یہ الفاظ جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے، یہ جب مسلمان حاجی عمرہ کرنے والا ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو صرف زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے بلکہ زبان سے بلند آواز سے ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، فرمایا کہ جب عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف جتنی بھی مخلوقات ہیں، پتھر ہیں، جمادات ہیں، درخت ہیں، مٹی ہے، اور مشرق اور مغرب جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے وہ جمادات بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سنکرونائز کرتے ہیں، وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں۔ جتنے حاجی صاحبان جو ہیں وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ اس کو بلند آواز سے کہا جائے۔ اور آپ رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ جمادات اور نباتات، تمام کی تمام مخلوق کیا ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ، آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، اور وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر ناظرین گرامی کیا حکمت ہے؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمام مخلوق جانتی ہے، اور ہر مخلوق میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنی عبودیت اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے شان کے لائق ہے اور جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم تو ان کی آواز کو نہیں سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اس کے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، حاجی کے لیے درس کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہارمونی، ہم آہنگی، امن اور سکون کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق اور انکلوڈنگ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو اوامر ہیں، اس کے جو نواہی ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو اس دنیا کے اندر، نظام فطرت کے اندر، نظام کائنات کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن ہوگا، سکون ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ اور دوسری ایک بہت بڑی حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم جب تلبیہ کہتے ہیں اور ہماری تلبیہ کہنے کے رسپانس کے اندر جمادات، مخلوقات اور نباتات جو ہیں جب وہ بھی تلبیہ کہتے ہیں تو اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے
کہ چونکہ انہوں نے ہماری تلبیہ کہنے کے نتیجے میں انہوں نے بھی تلبیہ کہا، تو اس کا قوی امکان ہے کہ اس کا ثواب اور اجر ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم نے ایک کام کیا اور ہمارے کام کو دیکھ کر کسی اور نے نیک کام کیا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ثابت آتی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ نیکی کی طرف کوئی انسان کسی کو بلاتا ہے یا کسی نیکی کی طرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ جیسے آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ مسجد کا راستہ اس طرف ہے، تو آپ کے بتانے کے نتیجے میں وہ جو بھی نیک کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ تو یہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اور کتنی بلیسنگ ہے کہ قدم قدم کے اوپر، ایک چپے چپے کے اوپر، ہر سیکنڈ کے اوپر، دا مومنٹ کے حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں اور نیکیاں اور اجر و ثواب کا جو ہے وہ دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ اور کیا کرنا چاہیے کہ حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو اس تمام جو فرصت ہے، اس تمام وقت کو جو ہے وہ غنیمت سمجھے اور یوں سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں، اور کسی وقت کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمائی تلبیہ کے بارے میں کہ جب آپ اپنے گھر کے باہر ہوں، صحرا کے اندر ہوں اور وہاں پر کوئی بھی نہ ہو، تو آپ جب نماز کے لیے اذان کہیں تو اذان کو بلند آواز سے کہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جب آپ بلند آواز سے کہیں گے تو آپ کی اذان اور ندا کے جواب میں جو بھی مخلوق سنے گی، انسان ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جنات ہوں گے، وہ قیامت والے دن آپ کے لیے شہادت دیں گے، وہ آپ کے لیے شہادت دیں گے، آپ کے لیے گواہی ہوں گے۔ تو ایک عمل کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل کی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے عرفات کے اندر جو ہے قیام فرمایا تو اس دوران ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندہ خدا کو جس حال میں اس نے 2 کپڑے جو پہنے ہوئی ہے احرام کے، اسی کے اندر ان کو جو ہے آپ نے کفن دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا سر جس طرح ننگا ہے اس کو اسی حال کے اندر آپ نے رہنے دینا ہے اور اس کی تدفین کرنی ہے، کیونکہ قیامت والے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ کس حال میں اٹھے گا؟ اس کی زبان پہ تلبیہ ہوگا اور وہ کیا کر رہا ہوگا کہ اس نے احرام پہنا ہوگا۔ اور اس سے ہمیں حدیث پاک سے ایک دوسری حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ انسان کا جس حالت میں انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، انسان کو ریزریکشن کے وقت اسی حال میں اٹھا دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اگر کسی نے کوئی بری حالت کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے، شراب پیتی ہوئی ہے اور کوئی گناہ کرتی ہوئی ہے، تو اس کو اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ جس کا انتقال ہوا ہے سجدے کی حالت میں، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور نماز پڑھتی ہوئی، اس کو اسی حالت کے اندر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ آپ سے ایک دوسری حدیث شیئر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں دن گزارا کہ اس نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ تلبیہ کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ اس طرح معاف فرمائے گا کہ جس طرح آج ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں، احرام بھی اور تلبیہ بھی، اور ان کے ساتھ بہت سی ریسٹرکشنز، بہت سی پابندیاں جو ہیں وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ امپوز ہو جاتی ہیں۔
ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے احرام کی کنڈیشن نہیں ہے، اور وہ جس نارمل کپڑوں کے اندر ہیں وہ اسی کے اندر ہوں گے۔ ہاں، انہوں نے چہرے کو جو ہے نہیں ڈھانپنا ہے، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے نہیں ڈھانپنا ہے، اور موزے انہوں نے جو ہے وہ نہیں پہننے، اور پاؤں جو ہیں انہوں نے جو ہے اسی طرح رکھنے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی طواف کے دوران عمرے کے دوران کسی ایسی جگہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ غیر محرم کے سامنے آ گئے ہیں، تو ازواج مطہرات کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنے سر پہ اپنا جلباب جو ہے وہ ڈال دیتی تھی، ورنہ اس پورے پروسیس کے دوران کیا ہے کہ انہوں نے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپنا نہیں ہے، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت ناظرین کرام احرام کی ہمیں جو نظر آتی ہے کہ یہ جو سفید کپڑا اور بغیر سلی ہوئی اس کو ہم پہنتے ہیں، تو یہ ریزمبل کرتا ہے، مشابہت کرتا ہے کس کی؟ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، کہ ہم جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی زیب و زینت، کوئی آرائش نہیں ہوتی ہے، اور تمام مٹیریل چیزیں جن کو ہم اون کرتے تھے، پوزیس کرتے تھے دنیا میں، ان تمام کو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جب حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں اور اس تمام چیز کو جب وہ پہنتے ہیں، تو ذہن کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے دل کی صفائی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ویسے بھی جو سفیدی ہے یہ اس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے، یہ پیورٹی کی علامت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اخلاق کو، اپنے افکار کو، اپنے قلب کو جو ہے میں نے صاف ستھرا رکھنا ہے، اور میں نے کسی کے ساتھ دشمنی، حسد، عداوت، بغض نہیں رکھنا ہے، کیوں میں نے فوکس کرنا ہے، میں نے کنسنٹریشن کرنی ہے کس بات کے اوپر؟ اپنے گناہوں کی معافی پر، اپنی اللہ کے سامنے اپنی بندگی کو، عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور دوسری بڑی حکمت جو احرام کی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمام انسان برابر ہے، بس چاہے کوئی امیر ہے، ملینئر ہے، چاہے غریب ہے، وہ ایک ہی لباس کے اندر ہے، اور اس کے اندر ایکوالٹی ہے، اس کے اندر مساوات ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ امیر نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غریب یہ اس کے پاس جو ہے نہیں، دونوں نے ایک ہی قسم کا لباس پہننا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑے ہوں گے بس، اور وہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ جب حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں دونوں کھڑے ہوں گے ساتھ ساتھ اور ان کے اوپر لباس نہیں ہوگا، تو یہ کیسی حالت ہے؟ تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں لوگوں کو اپنی فکر اتنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ ناظرین کرام یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں ہماری خواتین اپنے لباس کے اندر ہیں اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے احرام کی حالت میں ہیں، اور آج کل خاص طور پر حج کے دنوں میں جب رمضان شریف میں رش ہوتا ہے تو بالکل ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں وہاں سے، اور وہاں پر بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کن لوگوں کا، مردوں کا بھی امتحان ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے۔ ہم وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کس نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، کون کس طرح نظر آ رہا ہے، نہیں، ہمارے سامنے تو کعبہ ہوتا ہے، ویسے ہماری تو نظر اور ہماری فکر اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر تو یہ اپنا خوف ہونا چاہیے کہ میں اپنے گناہ لے کے آ رہا ہوں، ان کو میں یہاں پر پھینکنے آیا ہوں اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، نہ یہ کہ میں یہاں مزید گناہ جو ہے وہ اکٹھے کروں اور اپنے ساتھ جو ہے نیکیوں کے بجائے میں گناہوں کو لے کے جاؤں۔ تو ناظرین کرام یہ بہت بڑی عبادت ہے اور سعادت کی بات ہے کہ جو حضرات خواتین گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرما لے، اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم مناظر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی جو فیوز و برکات ہیں وہ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے
تو آپ کے اگر سوالات ہوں گے تو جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع پہ مزید ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ویلکم بیک۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مناسک حج اور عمرہ، ان کے احکامات کیا ہیں اور ان کے اندر حکمتیں کیا ہیں، تو اس سلسلے کو جاری کرتے ہی ہم مزید باتیں کریں گے اور تھوڑی سی گفتگو کریں گے تلبیہ کے بارے میں، کہ تلبیہ جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کے نہ کرنے سے دم واجب آتا ہے۔ اگر آپ کو تلبیہ یاد نہیں ہے تو آپ کسی کی مدد سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے تلبیہ پڑھنا مشکل ہے تو آپ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر جس میں اس کی حمد و ثنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک ایکسکیوز نہیں بنایا جائے کہ میں چونکہ عربی زبان نہیں جانتا ہوں اور قرآن و حدیث سے میرا زیادہ تعلق نہیں ہے تو میں تلبیہ، کیونکہ آپ کو حج کے دوران، مناسک حج کے دوران مسلسل آپ کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہوگا، تو اس کی پریکٹس کر لی جائے، اس کو لکھ کے سامنے رکھا جائے اور اس کو بار بار پڑھا جائے، تو اس کے جو میننگز ہیں ویسے وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے، آئی چلتے ہیں اس کے اندر۔ لبیک، اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یعنی انسان جب یہ تلبیہ کہتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ نماز میں بھی جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لیکن یہاں پر جو حاضری ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے کہ یہاں آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک نیت ہے، ایک خواہش ہے، کس بات کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے، وہ گھر کہ جس کو آپ دن رات میں 5 مرتبہ، جس کی مرتبہ آپ رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتی ہے، اب آپ اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا آنر ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے شکرانے کے طور پر جو پہلی چیز میں اس کا اظہار کرتا ہوں وہ ہوتا ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ دوبارہ کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر فرمایا لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جو ابتدائی 3 الفاظ ہیں، اس میں بندے کی طرف سے، حاجی کی طرف سے مکمل عبودیت اور بندگی، نیاز مندی، عاجزی کا اظہار ہے، اور ساتھ ساتھ ایک اعتراف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا۔ آئیے ایک کال لیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو آج کے بارے میں لگا ہوا، تو میں نے کہا آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جب میں ٹی وی دیکھتی ہوں، لائیو نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ نا، تو دیکھتی رہتی ہوں اسلام ٹی وی پہ نا، تو آج میں صبح دیکھا کہ رام میں باندھا ہوا کسی نے ٹوپی سر کے اوپر کی ہے، تو رام میں ایسے کرنا جائز ہے کہ ساتھ پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھو؟ خانے کعبے میں آج میں دیکھا، تو کل دیکھا تھا کسی نے پوری چادر نا سر کے اوپر کی ہوئی، یہ عام میں دیکھتی ہوں اوپر والی چادر، اور ایک بندے کی چادر سر سے تار کے نا اس کا زور زور سے اپنے آپ کو ہوا بھی لگا رہی تھی۔ تو یہ ایسے پوچھوں کہ چادر تارنا جائز ہے اوپر پورے؟ میں آپ کا جو سوال سمجھاؤں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ احرام کے دوران سر کو کور کرنا مردوں کے لیے،
یہی سوال ہے آپ کا؟ جی یہ سوال ہے، یہ ہے کہ اوپر چادر ڈال سکتے ہیں ایک بچے کو؟ کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بچے کو چادر میں ڈال کے 2 آدمی نے چادر پکڑی ہوئی تھی، اچھا تو ایسے کرنا جائز ہے کہ؟ اچھا، وہ تو جو بچہ ہے وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن اٹ سیلف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو حاجی ہے، عمرہ کرنے والے یہ انہوں نے آدمی صرف ہیں جو عمرے میں کرتے ہیں، یہ چادر تار کے اپنے اوپر چادر ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں نا، یہ تار کے تو جی 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 ایسے جائز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جناب، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ اوکے، ہماری بہن نے بہت ہی ضروری سوال جو ہے وہ پوچھا ہے، اور اس میں ہماری تعلیم اور تربیت کا جو ہے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ہم حج پہ جانے سے پہلے مقامی مسجد میں علماء کرام کے جو سیشن ہوتے ہیں حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں، وہاں کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی جو بات ہے کہ احرام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم سر کو ننگا کریں، اور سر کو ننگا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے اور ویسے تو ہم کہتے ہیں جی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم سر کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، تو آپ نے احرام کے منافی اگر کوئی کام کیا ہے، آپ نے ناخن کاٹ لی ہیں، سر کو کور کر لیا ہے، کوئی ایسی بات کر لی ہے، تو اس سے دم واجب آتا ہے اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال آپ نے کہی ہے، کیا ان کو ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں سر کو ڈھانپنا پڑا؟ بچی کی حالت تو بعد ہے، کیونکہ بچہ تو معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کے اوپر تو یعنی آپ نے اس کو ایون دو احرام بھی باندھ لیا ہے، لیکن وہ یہ تمام چیزوں کو وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ایڈلٹس ہیں ویسے اپنے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ کسی نے احرام کے دوران سر کو جو ہے وہ کور کیا ہو۔ تو اگر آپ سر کو کور کرتے ہیں، بعض اوقات ایگزمپشنز ہو سکتی ہیں ایسی کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن کسی کی ایسی ہو کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ نہیں آپ کو بہت زیادہ ہیٹ لگے گی، ایسی بات، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور سے سر کو کور کرنا، اس کے علاوہ بالوں کو کاٹنا، ناخنوں کو جو ہے کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ منع ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ جب ہم حج کے مناسک ادا کریں تو حج کے مناسک کی جو روح ہے، شریعت کے جو احکام ہیں، فقہ میں بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ شکریہ جناب۔ تو ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے تلبیہ کے بارے میں کہ تلبیہ جو ہے یہ شعائر اسلامی ہے، یعنی اس سے اسلام کی جو ہے علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ ایمان کی تجدید ہے۔ ویسے ہمارے پاس ایمان تو ہے، ہمارے پاس اسلام بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام کو ایمان کی تجدید فرماتے تھے۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہدو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں وہ جو ہے نا نعمتیں گنوا کے صبح اور شام 4 مرتبہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی اور شام کو بھی ایمان کی تجدید فرماتے تھے۔ اور جب حاجی یہ کہتا ہے کہ لبیک لا شریک لک لبیک، تو وہ اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے بچانا چاہتا ہے کہ جو شرک ہے ویسے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ تو جب ایک مسلمان کہتا ہے لا شریک لک لبیک، تو وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے اور اپنی ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ دیکھیں، ان الحمد والنعمت لک، نعمتیں تمام تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں، اور تمام کی تمام نعمتیں آپ سے ہیں۔ ویسے تو
تو یہاں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف کو جو ہے ایکنالج کر رہا ہے. تو یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ بندگی کا اظہار ہے، یہ عبودیت کا اظہار ہے. یہ انسان اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی تو تیری توفیق ہے کہ تیری توفیق سے اور مہربانی سے میں اس مبارک سفر پہ میں روانہ ہو رہا ہوں. والملک لک، اور تمام کنگڈم، صحیح سوورنٹی، حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. تو جب بندہ ان الفاظ کا، ان کلمات کا اظہار کرتا ہے زبان کے ساتھ، تو اس کے دل کے اندر بھی یہ جذبات ہونے چاہیے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اس کے ساتھ جڑی بات جو ہم یہاں عرض کرنا چاہتے ہیں، جو بہت بڑی حکمت کی بات ہے، کہ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ ویل نون ہیں. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ناظرین کرام، اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے ان کے لیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ کنڈمنیبل باتیں ہیں. یہ تینوں باتیں کیا ہیں کہ رفث تو کہتے ہیں اس کے اندر دو میننگ ہے، را، فا اور ثا. ایک مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہیں، ازدواجی تعلقات کے علاوہ بھی جو ازدواجی تعلقات کی طرف جو چیز لیڈ کر سکتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو گئی ہیں. میاں بیوی کے تعلقات نکاح کی حالت میں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن روزے کے دوران آپ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عمرہ جب آپ کر رہے ہیں، حج جب آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ تمام تعلقات جو ہیں وہ ممنوع قرار دی گئے ہیں، انلیس کہ جب آپ احرام کی حالت سے باہر آ جائیں. تو دوسری بات اس کے اندر نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب حج کے لیے جائیں تو ہو سکے تو اگر آپ کے حالات ایسے ہوں تو میاں بیوی دونوں ساتھ حج پہ جائیں ویسے. ورنہ رفثہ کا معنی کیا ہے، کیوں یہ پابندی لگائی گئی ہے؟ یہی بات پیش نظر رکھتی ہوئی کہ حج جب آپ کر رہے ہیں تو میاں بیوی دونوں ساتھ کریں، اور جب دونوں ساتھ کریں گے تو اس کے دوران بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوں گی، ان ٹیمپٹیشنز کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کمپینین شپ بھی ہے، اور ایک دوسرے کو آپ نے سکھانا بھی ہے، اور ایک دوسرے کی آپ نے ہیلپ بھی کرنی ہے، جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حج جو ہے وہ فرماتے تھے. تو دوسری بات رفث ہے کہ دوسری جو میننگ ہے وہ مس یوز آف ٹنگ ہے. ویسے زبان کا جو غلط استعمال ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیں، حج کے اندر یہ تربیت کا بہت بڑا انتظام ہے اللہ کی طرف سے، کہ جہاں پر ہمارے لیے وہاں پر گھاس کاٹنا، جانور کو شکار کرنا، اپنے ناخن کاٹنا اور اپنے بال کاٹنا، یہ جو منع کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات بھی نہیں قائم کرنے ہیں اور زبان کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے. رفث یہ بات ہوگی، فلا رفث ولا فسوق، اور ولا فسوق کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو. کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی قسم کا گناہ بھی وہاں پر نہیں کرنا ہے، اور انتہائی احتیاط سے جو ہے وہ کام لینا ہے. اب ناظرین گرامی، گناہ سے بچنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک ٹائم دیا ہے کہ میں اللہ کے حج کی زیارت کروں، اور جو مقامات ہیں، زیارات ہیں، ان کی جا کے میں وزٹ بھی کروں، وہاں اس کے اوپر میں ریفلیکٹ بھی کروں. مثال کے طور پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ آپ جاتے ہیں احد پہاڑ میں، تو وہاں پر عبرت حاصل کریں، وہاں پر یہ واقعہ کیسے ہوا،
ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے ہوا، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نہ یہ کہ وہاں پر ہم جو ہے نا گروپ بنا کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، پکچریں لے رہے ہیں. آپ کو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھی اپنا وقت، اور پھر یہ کہ وہاں پر دکانوں میں زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں، کیونکہ ہم وہاں کون سی خریداری کے لیے آئے ہیں. ہماری جو مین آئٹم ہے شاپنگ کی حج کے دوران وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنا، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ دھلائی، اور پھر اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو اے اللہ جس طرح میں نے یہاں پر پابندی کی ہے تیرے احکامات کی، اسی اسپرٹ کو میں واپس لے جا کے اپنی زندگی کے اندر نافذ کروں گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پر اچھا بندہ بنوں اور بعد میں آ کے میں دوبارہ گناہ جو ہے کروں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ولا جدالہ، جدال کہتے ہیں آرگومنٹ کرنے کو، تو میں اور بحث کرنے کو. ایک بات جو میرے مشاہدے میں آئی ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو دکانداروں کے ساتھ ہم بحث کرتے ہیں کہ بھی ایک یہ 10 ریال کی چیز ہے، یہ زیادہ ہے، 8 کی ہے، دے ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکسی والے کے ساتھ، کھانے والے کے ساتھ، اس طرح ہوٹل والوں کے ساتھ. تو اس کے اندر احتیاط یہ کی جائے کہ آپ مناسب سمجھیں کہ ان کے ساتھ آرگومنٹ جو ہے وہ زیادہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اور مناسک کے احترام کے اندر جو ریزنیبل بحث مباحثہ ہے وہ تو ہے کہ جی آپ اس کی تھوڑی سی قیمت کم کر لیں، ٹیکسی والا نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بحث نہ کریں، دوسری ٹیکسی لے لیں ویسے. تو یہ تینوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان باتوں سے پرہیز کیا جائے. تو ناظرین گرامی، جب حاجی احرام پہن کر جب وہ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور اس کے اندر ہوتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ ہماری نظر اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، اور اس نظر کو اشتیاق کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ بھی جذبہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور اس کے خوف کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی میں یہ مقام عطا فرمایا کہ جس گھر کی طرف میں نماز میں رخ کرتا تھا، آج اس گھر کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت ہمارے ایٹیکیٹ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر ہماری جو رہنمائی ہوتی ہے وہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور احادیث سے ہوتی ہے. کہ حضرت امام مسلم جو ہیں وہ اپنی صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں آپ صفا کی پہاڑی پر جو ہے وہ تشریف لائے، اور وہاں آپ نے بیت اللہ کی طرف نگاہ ڈالی. آج کل تو بہت سی عمارتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت تو یہ تمام چیزیں اوپن سپیس تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بات کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا آپ کر سکتے تھے وہ دعا کی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ہماری پہلی نظر کعبہ پہ پڑے تو اس وقت ہمارے جذبات کے اندر کیا ہو؟ عاجزی، انکساری ہو. آئیے کال لیتے ہیں. ہمارے جذبات کے اندر کیا ہو؟ عاجزی، انکساری ہو. السلام علیکم. آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں اور پھر آپ کال کریں پلیز. جزاک اللہ. اوکے، بند ہے نا ٹی وی کی آواز؟ ہاں ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آواز بند کر دیں اور پھر آپ کی آواز ابھی پھر ریپیٹ ہو رہی ہے پلیز. سوری. ٹی وی کی آواز؟ ابھی آپ کی آواز پھر آپ کی آواز پھر ریپیٹ ہو رہی ہے. جی تو جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں کعبہ شریف میں تو دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ شریف آئیے ہمارے پاس ایک کالر ہیں، کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گروپ کے ساتھ جب سے اسٹارٹ ہوا تھا نا، لیڈیز کے گروپ میں جانا شروع کری
الحمدللہ ہر سال جاتی تھی، مگر میرا ایک سوال یہ ہے کہ تلبیہ تو میں بہت اچھی طرح سے جوش و خروش سے پڑھتی تھی، مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ منہ سے بھی حج کی نیت کرنا ضروری ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کری تھی یا نہیں، مگر دل میں تو منہ سے بھی کرنا ضروری ہے، یہ مجھے آپ اس پہ روشنی ڈالیے، فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ جب حج یا عمرے کا مطلب نیت کرتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہم انی ارید الحج والعمرۃ للہ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نماز میں آپ کو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت ہے وہ دل کا جو ارادہ ہے، یہ جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے۔ اب یہ ہے کہ زبان سے میں نیت کروں لیکن میرے دل میں نیت جو ہے، میرا دل کہیں اور ہو، تو دل کی نیت کا جو ہے زیادہ ضروری ہے۔ زبان سے کر لیا تو اچھی بات ہے، لیکن دل کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے، یہ بات جو ہے نا وہ آپ خیال رکھیں کہ زبان کے ساتھ بھی کر لیں لیکن دل کے ساتھ نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جب کعبہ شریف کے اوپر آپ کی پہلی نظر پڑے تو اس وقت آپ کا رسپانس، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم ٹیلی ویژن میں تو کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، ویسے تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن اپنی انسانی نگاہوں سے پہلی مرتبہ جب کعبہ شریف کو آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھتے تھے تو اپنے ہاتھ بلند فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو یہ جو تیرا گھر ہے تو اس کی جو بزرگی ہے اور اس کی عظمت جو ہے اس کے اندر اضافہ فرما، اور وزد من شرفہ وکرمہ وعظمہ، اور اس کی بھی تو جو ہے نا عزت کے اندر اور عظمت کے اندر اضافہ فرما کہ جس نے اس کی عزت کی ہے، جس نے احترام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دیکھیں کتنی حکمت ہے اور جامعیت ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کعبہ کی عظمت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بزرگی کے اندر اضافہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں ہم گناہگاروں کے لیے کہ جو کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تو ان کی بھی تعظیم فرما اور ان کو بھی عزت اور وقار عطا فرما، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور بھلائی کا جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ تو یہ دعا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہے، یا کوئی بھی دعا آپ وہاں آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ 4 مقامات پر کھل جاتے ہیں جس کے اندر مسلمان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک تو جب نماز کھڑی ہو رہی ہو، تکبیر کہے جا رہے ہو تو اس وقت آپ دعا کریں تو دعا آپ کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب مسلمانوں کی صفیں دشمنوں کے خلاف ہوں، وہ جو ہے کرنچ ٹائم ہے، اس وقت آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ کی نظر کعبہ پہ پڑے تو اس وقت آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی ریمارکیبل مومنٹ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو پہلی مرتبہ حرمین شریفین
جا رہے ہیں کہ ان کو وہاں پر جب کعبہ نظر آئے تو وہاں پر اس کے لیے وہ دعا کریں۔ حجر اسود کے بارے میں عرض کرتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجر جو ہے یہ پتھر جنت سے لایا گیا، یہ سفید تھا اور انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے، وقت کم ہے، لیکن اس حدیث کو آپ یاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حجر اسود قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو زبان عطا فرمائے گا، اور یہ قیامت والے دن گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اس کو سلام کیا ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا، تو ان تمام انسانوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے، اس کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے اس کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اس وقت حج پہ جا رہے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔